فرح المخلفون، مخلفون یہ دو باب تفعیل ہے، یعنی وہ خود پیچھے نہیں رہے، اللہ نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، جہاد میں شریک ہونے کی توفیق ہی نہیں دی۔ اس سے وہ منافق مراد ہیں جو غزوہ تبوک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو ناپسند کیا اور دوسرے لوگوں کو کان بھرے، یا تو آپس میں منافقین نے ایک دوسرے کو کہا کہ یہ گرمی کا موسم ہے، پیچھے پھل بھی کیا ہیں، پکے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس گرمی میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کوچ نہ کرو، گھروں میں رہو۔ یا مسلمانوں کو کہا، مومنوں کو کہا بددل کرنے کے لیے، بزدل کرنے کے لیے کہ اتنی گرمی ہے، تم نکلو گے تو نقصان ہو جائے گا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے کل نار جہنم اشد حرا، تم اس دنیا کی گرمی سے ڈر رہے ہو کہ اگر اس گرمی کے اندر ہم سفر کریں گے تو مصیبت میں آ جائیں گے، پریشانیوں میں، اور یہ سفر کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچ جائیں گے، اس لیے تم جہاد میں شریک نہیں ہوئے گرمی کے موسم میں۔ یہ جو دنیا کی گرمی ہے یہ آگ آخرت کے مقابلے میں اور آخرت کی آگ کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ جو دنیا والی آگ ہے آخرت والی آگ سے 17واں حصہ ہے، اس کا کیا ہے، 17واں حصہ ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کا 17واں جز ہے۔ پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جو دنیا والی آگ ہے اس کو جہنم کے پانی سے 2 دفعہ دھویا گیا، ورنہ اس سے تم کوئی فائدہ اٹھا سکتے نہ۔ اتنی سخت ہے، تو وہ کتنی جو 70 حصے کیا ہے اس سے زیادہ ہے، وہ کتنی سخت ہوگی۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو 1000 سال جلایا گیا، وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا گیا سفید ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا گیا سیاہ ہو گئی، ایسے سیاہ ہوئی کہ جیسے اندھیری رات ہوتی ہے، جیسے اندھیری سخت رات ہوتی ہے، اور اس کے شعلوں کے اندر بھی کیا ہے، روشنی نہیں ہے، چمک نہیں ہے۔ اور پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر جہنم کی آگ کی ایک چنگاری مشرق کی طرف پھینکی جائے تو اس کی حرارت، اس کی گرمی، اس کی شدت مغرب تک پہنچے گی۔ اور ایک غریب روایت ہے ابو یعلا کے اندر کہ اگر 1 لاکھ یا اس سے زیادہ آدمی ہوں مسجد کے اندر، جہنم سے ایک آدمی کو نکالا جائے، وہ ایک سانس لے، مسجد والے بھی اور مسجد بھی اس کے سانس سے جل جائے گی۔ یہ اتنی سخت کیا ہے، جہنم کی آگ ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ فرماتے میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے کہ نار جہنم اشد حرا، آخرت کی آگ اس دنیا کی گرمی اور اس دنیا کی آگ سے کیا ہے، وہ کئی گنا زیادہ ہے، وہ کئی گنا سخت ہے، جو تمہارا ٹھکانہ بننے والی ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ تم جانتے ہوتے، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ سورۃ معارج کے اندر رہتا ہے کلا انہا لظا لذات للشوا، یعنی ہرگز نہیں، انہا لظا، بے شک وہ تو ایک آگ ہے، لذات للشوا، جو کھالوں کو جلا دے گی، جو کھالوں کو جلا دے گی۔ اور سورۃ حج کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، پس جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے،
آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں کے اوپر ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یصہر بہ ما فی بطونہم الجلود، اور ان کے پیٹوں کی تمام چیزیں اور کھالیں جل جائیں گی، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور پھر وہ نکلنے کی کوشش کریں گے، جہنم کے دروغے جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، لوہے کے ہتھوڑے اٹھا کے کھڑے ہوں گے، وہ انہیں کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ ان کے سر کچل دیں گے، ان کے ماریں گے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے، نکلنا چاہیں گے، من غم، اس غم کے مارے میں، اعیدوا فیہا، پھر انہیں دوبارہ اسی میں لٹا دیا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اس سے پہلے یقال کیا ہے؟ معذوف ہے، ان سے کہا جائے گا کہ اب مزہ چکھو جلنے والے عذاب کا، جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ایک اور آیت کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم نارا، جلد ہی ہم ڈال دیں گے انہیں آگ میں، کلما نضجت جلودہم، جب جل جائیں گی ان کی کھالیں، پہلے والی کھالیں آگ سے جل جائیں گی، بدلناہم جلودا، تو ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے اور لے آئیں گے، غیرہا، اور کھالوں سے، لیذوقوا العذاب، تاکہ چکھتے رہیں وہ عذاب، تاکہ وہ جلنے والا عذاب چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور کیا ہے؟ حکمت والا ہے۔ اس لیے یہ جہنم کی آگ کئی گنا اس سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ دنیا کے اندر شریک نہیں ہوئے جہاد کے اندر، ہنس رہے ہیں، کیا ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں، لیکن آخرت کے مقابلے میں جو ان کا رونا ہے، اس کے مقابلے میں یہ دنیا کا ہنسی اور خوشی کیا ہے؟ بہت کم ہے۔ کیا ہے؟ بہت کم ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ روئیں، ہنسیں کم اور زیادہ سے زیادہ روئیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں رو، اگر تم کو رونا نہ بھی آئے پھر بھی رو، کیونکہ جہنمی کل قیامت کے دن روئیں گے، جہنمی کل قیامت کے دن روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوں کی وجہ سے ان کے رخساروں کے اوپر جس طرح نہروں کے پڑ جاتے ہیں، وہ رستے پڑ جاتے ہیں، اس طرح ان کے رخساروں کے اوپر رستے پڑ جائیں گے اور ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے، خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے لوگوں رو، کل قیامت کے جہنمی روئیں گے، خوب روئیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائے گے، پیپ بہنی شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے لوگوں ہنسو کم اور رو زیادہ، آخرت کو یاد کرو۔ شاعر کہتا ہے کہ اے انسان، اے آدمی، تو نے اپنی زندگی سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے گزار دی، سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے اپنی دنیا کی زندگی گزارتی، تجھے لائق یہ تھا اور حق تیرا یہ تھا کہ تو اللہ کی نافرمانی سے بچتا اور جہنم کی آگ سے بچتا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، پس وہ ہنس لیں تھوڑا سا کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں بہت، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بدلہ ان کے ان اعمال کا ہے جو وہ دنیا کے اندر کرتے رہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ موت اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔